بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج تین معاملات پر بات کریں گے۔ تینوں معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو قیمتیں جو پیٹرول کی بڑھی ہیں وہ کیوں بڑھی، کس نے بڑھائیں۔ دوسرا یہ کہ کیا قیمتیں جو بڑھی ہیں اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پورے 16-17 مہینے جو ہیں باقی 5 سال میں سے وہ پورے کرے گی۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا یہی ایک طریقہ تھا اور اس کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلا معاملہ تو کہ یہ قیمتیں کس نے بڑھائیں پیٹرول کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیٹرول کی 30 روپے، ڈیزل کی بھی 26 روپے کے قریب بڑھی ہے، اور ابھی یہ شروعات ہے، ابھی اور بڑھنی ہے قیمتیں۔ اچھا کیا آپ کو بتاتے ہیں، کل شام کو 5 بجے تک مفتاح اسماعیل صاحب منسٹری آف فائنانس میں اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، اور کہیں دور دور سے بھی ان کو یہ نہیں نہ خبر تھی نہ ان کی ڈیسیجن تھی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی۔ 5 بجے ان کو بلایا گیا پی ایم کے آفس، اور وہ پھر پی ایم سے میٹنگ میں گئے ہیں۔ وہاں ایک کچن کیبنٹ تھی، اس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے، خرم دستگیر صاحب وغیرہ، یہ 4-5 لوگ تھے۔ تو وہاں یہ ڈیسیجن کوئی لی گئی ہے، لیکن اس ڈیسیجن کا پس منظر آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ لندن سے کانٹیکٹ کیا گیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو یہ بتا چکے تھے میاں نواز شریف کہ قیمت ہرگز نہیں بڑھانی اور ہم نے یہ بوجھ نہیں لینا، اور ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم یہ بوجھ اٹھائیں اور ہم حکومت رہے نہ رہے کیا معاملہ ہے، اور ہم جب جائیں ووٹ لینے تو ووٹ میں ہمیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑے سیاسی طور پہ۔ نواز شریف صاحب واز اگینسٹ، اسحاق ڈار صاحب نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ کوئی صورت نہیں کہ ہم نے یہ قیمتیں بڑھانی ہیں، بالکل نہیں۔ وہ بڑے کلیئر تھے، اور وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بڑی کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، یہ ڈیسیجن غلط ہوگا، نہیں اس کو بڑھانا ہم نے قیمتیں پیٹرول کی۔ اور کہ بھئی جو بھی آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کا، اس کے نتیجے میں قیمتیں نہیں بڑھانی، ایک کچھ اور طریقہ استعمال کریں گے ہم، اور ہم بجٹ کریں گے اس کو جو کہ سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ پرائم منسٹر نے کانٹیکٹ کیا لندن میں، اپنے بھائی سے بھی کانٹیکٹ کیا، اسحاق ڈار صاحب سے بھی سننے میں آیا، شاید ان سے بھی کانٹیکٹ کیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے تو کل پروگرام میں غریدہ فاروقی صاحبہ کے کہہ دیا بڑی کلیئرلی کہ جی اچھا یہ فیصلہ ہو گیا، مجھے تو نہیں پتہ۔ اس کا مطلب یہ فیصلہ لندن سے کم از کم وہاں سے اپروو نہیں ہوا، ڈار صاحب نے اپروو نہیں کیا۔ اب نہ معلوم میاں نواز شریف صاحب کو کیا بتایا گیا، کن معاملات کی بنا پر کہا گیا کہ یہ آپ کو کرنا ہے اپروو۔ تو یہ ایک بڑا سڈن فیصلہ تھا، اور یہ جہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب کا تعلق ہے، ایز فائنانس منسٹر ان کو بھی نہیں پتہ تھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے کہہ تو دیا تھا امریکہ میں آئی ایم ایف کی پہلی میٹنگ میں جب فائنانس منسٹر بنے کہ جی ہم بڑھا دیں گے قیمتیں، پیٹرول کی سبسڈی جو ہے وڈرا کریں گے، لیکن یہ جو ان کی حکومت ہے اس نے بار بار کہا، اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے لندن میں بیٹھی ہوئی اس نے بھی کہا، یہاں بھی کہا کہ جی قیمتیں نہیں ہم نے بڑھانی۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ اچھا دوسرا سوال کہ جی اچھا وی آر ویری کلیئر کہ یہ کہیں اور سے ڈیسیجن ہوا۔ اچھا کہاں سے ڈیسیجن ہوا ہے؟ ہم آپ کو بتا چکے پہلے ویلاگ میں کہ ایک ایجنسی کے دفتر میں، ایک یعنی کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسی کے دفتر میں میٹنگز ہوئیں۔ فارمر جو فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب، رضا باقر جو گورنر اسٹیٹ بینک کے رہ چکے ہیں، اور اس میں طارق باجوہ صاحب بھی تھے، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے، اور اس ایجنسی میں یہ بات ہوئی کہ جی قیمتیں بڑھانے کی، کم کرنے کی، ایک یونائٹڈ فرنٹ لے جانے کی آئی ایم ایف، اور یہ کہ بھئی آئی ایم ایف سے ٹائم اور مل سکتا ہے نہیں مل سکتا۔ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، کیونکہ کلیئرلی شوکت ترین صاحب نے کہا تھا یہ ہم نہیں کریں گے جی، ہم کیوں مدد کریں اس گورنمنٹ کی، انٹرم آپ گورنمنٹ لائیں تو پھر اس وقت ہم جا کے کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف سے کہ جی انٹرم گورنمنٹ کی جو ڈیسیجن ہوگی اس کو ہم آنر کریں گے۔ تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جیسے آئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، یعنی کہ اس میں ہرا کے پرائم منسٹر نواز شریف، عمران خان جو اس وقت تھے، آئی ہے پولیٹیکل 10-12 پارٹیز ہیں، لیکن یہ جو اہم ڈیسیجن ہے سبسڈیز وڈرا کرنی اور قیمتیں بڑھانی ہیں یعنی، تو یہ ڈیسیجن وہاں سے اوریجنیٹ نہیں ہوا، یہ ڈیسیجن کہیں اور سے، اور
حفیظ شیخ صاحب جو آئے ہوئے ہیں، جو فیوریٹ ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، اور IMF وغیرہ میں کام کر چکے ہیں، اور جنرل مشرف سب سے پہلے ان کو لائے تھے یہاں، اور انفیکٹ اس حد تک بات گئی تھی کہ جنرل مشرف کے لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بھی سندھ میں بنانی تھی. حفیظ شیخ صاحب نوز دیٹ، ہمیں معلوم ہے یہ ایک بھی فلوٹ ہوا تھا. بٹ اینی وے اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی ان کو لے کے آئی. پیپلز پارٹی نے پھر بعد میں کافی تنقید کی، اور عمران خان صاحب نے جب ان کو رکھا ہے آفٹر ریموونگ ہز اون پارٹی ممبر یہ اسد عمر صاحب، تو اس وقت پھر بڑی تنقید ہوتی تھی پارٹی میں کہ جی یہ سب جو باتیں IMF کی مان رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ داغا صاحب جو فائنانس سیکرٹری تھے، انہوں نے آ کے کمپلین بھی کیا عمران خان صاحب کو. یہ اس وقت بھی ان کی دیکھیں یہ کیونکہ کام انہوں نے کیا IMF وغیرہ کے ساتھ، IFIs کے ساتھ، انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشنس کے ساتھ انہوں نے بھی، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی. تو ان کی سوچ وہی ہے. اب اچھی بری بات چھوڑ دیں، یہ تھنکنگ جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہیں آپ کی اسی حوالے سے آپ سوچتے ہیں، وہی آپ کا سیاق و سباق وہ بن جاتا ہے. یور تھنکنگ از دیٹ. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہ یہ ادھر سے اوریجنیٹ کی ہے سوچ کہ جی اس کو بڑھایا جائے. اور پھر لگتا ہے یہ پھر کنوے ہوا ہے پرائم منسٹر ان یہ شہباز شریف صاحب کو. اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ جی کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے اوریجنیٹ کی، کیونکہ پارٹی کے اندر پولیٹیکل لوگوں کا کہنا تھا ہرگز ہم نے نہیں بڑھانا. اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جی اچھا آپ بڑھا دیے قیمت، تو اس کا کیا مطلب کہ اب یہ حکومت میں اپنے 16-17 مہینے پورے کریں گے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا نا جی ہمیں پہلے گارنٹی دیں تاکہ ہم ایک بجٹ ابھی دیں، سخت بجٹ، اور بہتر بجٹ بعد میں دیں. بالکل نہیں. یہ تو ہم کہہ دیں کہ کسی کو یہ نہیں پتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 90 کی دہائی کا پاکستان ہے، یا وہ 50s کا پاکستان ہے، یا کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ وہ کہ جی یہ جوڑ توڑ ہم کریں گے، اس کو کریں گے، اس کو. ہاں اسٹیبلشمنٹ گرا سکتی ہے ابھی بھی، چاہے تو کہہ سکتی ہیں یہ جو ہیں اتحادیوں نے کہا جی ذرا تھوڑا سا ہٹ جائیں، تھوڑے سے ہٹ جائیں گے تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی، جیسے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا. یہ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ جی ہم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے. بالکل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ابھی کس نے کروائی تھی نیگوسیشن بٹوین دا سٹنگ گورنمنٹ اور PTI، جس دن 25 کی صبح جہاز میں بیٹھ کے آئے ہیں وہاں سے پشاور سے آرمی کے ہیلی کاپٹر میں. تو آرمی کا تو رول ادھر ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل جو معاملات ہیں اقتصادی بھی، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے اپنے فیوریٹ کو آئی ہیں حفیظ شیخ صاحب کو، اور انہوں نے بھی اس میں یقیناً ان کا انپٹ رہا ہے، جس کے نتیجے میں تو فائنانس منسٹر نے 5 بجے شام تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ مستند بات ہے. لنڈن میں بھی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیا ہو گیا ہمیں تو پتہ نہیں. اور آخری معاملہ جو ہے کہ کیا یہی ایک طریقہ تھا یا کوئی اور بھی طریقہ تھا، یعنی کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا. اس پہ آپ سن لیں. اسحاق ڈار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، جو اکانومی سمجھتے ہیں اور لوگ ہیں، ثاقب شیرانی صاحب، یہ لوگ سب ہیں، وہ کہتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیل کریم ڈیڈی جو ہیں عمران خان صاحب کے بڑے اٹل سپورٹر ہیں، ابھی بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے اس دن پروگرام میں 2 ہفتے پہلے، انہیں کہا جی یہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اسحاق ڈار نہیں ہے جو اس سچویشن کو سنبھالے. وہ بستانی صاحب جو ہیں، جو فارن ایکسچینج کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار ہیں جو کہ روپے کو سنبھال سکتے ہیں، جو ڈالر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. تو اور اسحاق ڈار صاحب ہیز بین آرگیونگ کہ جی یہ طریقہ ایک نہیں ہے کہ آپ جو سبسڈیز ہیں ان کو آپ وڈرا کر لیں، ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کھاتے ہیں. اور اس معاملے میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ شوکت ترین صاحب اور اسحاق ڈار صاحب دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی طریقے ہیں. یہی دیٹس واٹ شوکت ترین صاحب سیڈ ٹو دا IMF کہ جی آپ ہمیں دیں جون 30 تک، اور ہم ڈویڈنڈس لیں گے، پھر ہم صوبوں سے پیسے لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ہمارے پاس ہو جائے گا 300-400 ارب جو کہ ضرورت ہے. اور یہی بات اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں لیڈرشپ کو یہ کہی ہے انہوں نے کہ جی یہ ہمارے پاس طریقے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے. اور جب زرداری صاحب اور یہ بلاول بھٹو وغیرہ یہ جب وہاں میٹنگز ہوئی ہیں لندن میں، تو وہاں بھی اسحاق ڈار صاحب نے کلیئرلی کہا کہ قیمتیں ہم نہیں بڑھائیں گے بیکاز وی ہیو ویز ٹو ڈیل ود دا سچویشن. اور اسحاق ڈار صاحب زبانی جمع خرچ والے نہیں ہیں، یہ سنبھال چکے ہیں مشکل وقت پہلے، جیسے کہ لوگ
مانتے ہیں, ان کے جو کرٹکس ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ جو ڈیسیجنز ہو رہی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ تھرو پیپل, یعنی کہ ایکسپیرئنس لوگ جو ہیں حفیظ شیخ صاحب, ان جیسے لوگوں کے تھرو ان کا بھی انپٹ ہے. کیونکہ یہ جو بات ایک بڑی ہے کہ جی ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ بھی بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, یہ معاملات اتنے گڑبڑ ہو جائیں گے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سنبھال سکتا ہے سچویشن. اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی ہم امپورٹس کٹ کر رہے ہیں کیونکہ پھر ہم جو ہے فارن ایکسچینج اس کی سیونگ وغیرہ ہوئی. خیر وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور پھر خیال ہے اس کو جلدی ریویو کر لیا. تو کوئی ایفیشینٹ جو ہے وہ آپ نئی شکل نظر آتی ہے اس گورنمنٹ کی کہ ایک ایفیشینٹلی سوچ رہی ہے, ایک بڑے کوہیرنٹ طریقے سے سوچ رہی ہیں. ان کے ایک اور جو بڑے اسمارٹ پرسن ان دا ٹیم وہ ہیں شاید خاقان نواسی, وہ تو اس وقت خیر امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو باقی صورتحال اب اقتصادی طور پہ اور کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں, وہ ایک اور دن کی ڈسکشن رہے گی. اینڈ ہم تو اس میں ایکسپرٹیز ہماری بالکل نہیں, ہم نے لوگوں کو کوٹ کر دیا جو یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا بالکل ضروری نہیں تھا, اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا اور طریقوں سے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا, کس کا خیال تھا کہ یہ ہونا چاہیے. اور فوری طور پہ شام کے 5 بجے ایک دم سے ان کو سمن کیا گیا فائننس منسٹر صاحب کو. اب تو خیر جو مرضی جو کچھ بھی کہیں لوگ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن حکومت کے اپنے آخر میں تو حکومت نے لیا ہے, لیکن یہ سوچ ہے یہ کہیں اور سے آئی, اور جہاں جن کا خیال ہے کہ بھئی سیکیورٹی بھی ہم نے سنبھالنی اور ملک کے حالات بگڑ نہ جائیں زیادہ. تو یہ کوئی صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ لندن سیڈ نو, پولیٹیکل لیڈرشپ سیڈ نو, لیکن پھر شاید حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اور یہ جو رضا باقر صاحب اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کی سوچ پریویل کری. اور ان اینی کیس جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لائے تھے رضا باقر صاحب کو, شاید وہ پہلی دفعہ ملے تھے, اور جو حفیظ شیخ صاحب تھے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی. تو یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں اب رول ہے, لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کو لینی پڑے گی بیکاز اٹ ٹوک اے ڈیسیژن. لیکن یہ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اب مہنگائی کا طوفان تو آئے اور حکومت کا نہیں پتا ابھی ہے یا الیکشنز کل ہو جائیں گے یا پرسوں, تو دیکھتے ہیں کس طرح سچویشن ڈیولپ کرتی ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.